تو اللہ نے اگر اپنے کسی بندے کے سامنے اس کو فاش کر دیا تو یہ نہ قرآن کے خلاف اور نہ حدیث کے خلاف ہے. اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار اللہ اس عادت کے خلاف. اور اللہ نے بھی ایسے شخص پر پردہ اٹھایا جس کے بارے میں اللہ کو پتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے نہیں بیان کرے گا. تو کرامت میں سب کچھ ممکن ہے. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے امام حنیفہ کی کرامت بیان کی, جس کرامت کو لکھنے والے بڑے مستند علماء ہیں. تو یا تو ان مستند علماء کا مذاق اڑاتا, لیکن مذاق کس کا اڑایا جا رہا ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کا. کیوں؟ ان کو دیوبندی سمجھا جاتا ہے, وہ علماء دیوبند کے سروں کے تاج سمجھے جاتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ آپ کو ایک مخصوص مسلک سے بیر ہے, ٹھیک ہے نا, ورنہ آپ فضائل صدقات کا مذاق نہ اڑاتے. فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں جو واقعات جن کتابوں کے ریفرنس ہیں ان کتابوں کے مؤلفین کا مذاق اڑانا چاہیے آپ کو, اور ان مؤلفین میں بڑے بڑے محدثین ہیں, لہذا آپ ان کا مذاق اڑانے کے لیے تیار نہیں. آپ پی گئے وہ سب, ڈال کس پہ دیا؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا. یہ باتیں اگر میں سامنے انجینئر کے بیٹھوں اور میرا لائیو کیمرہ ریکارڈنگ کر رہا ہو تو میں اس کے علاوہ اس سے بھی خطرناک باتیں سینے میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں, لیکن وہ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار اسی وجہ سے نہیں ہے. بلکہ یہ جو کہتے ہیں نا آزاد سوال, اس نے بندہ بٹھایا ہوا اپنا چمچا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ پوچھنا, اس کے علاوہ کچھ اور پوچھنے کی اجازت نہیں. بات آ رہی ہے سمجھ؟ منع کیا بھائی یہ نہیں پوچھ لینا. مثلاً کیا کیا پابندی لگائی ہوئی ہے نہیں پوچھنا, یہ میں بتا دوں. اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک سوال میں نے بتایا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری شادیاں کی ہیں, بہت ساری, 100 سے اوپر روایتیں ملتی ہیں. تو اس نے فوراً میں, اور اس کی میں نے ریزن بھی بیان کی تھی, جو الزام ان پہ لگتا ہے اس کو پورا ڈیفائن کیا تھا کہ یہ کوئی توہین نہیں ہے, وہ وجہ کیا تھی ان شادیوں کی وہ بھی بیان کی تھی پوری ڈیٹیل سے. اس نے فوراً میرے خلاف کلپ تیار کیا, میرا مذاق اڑایا, اہل بیت کا دشمن, اور ان کو تو حدیثوں کا نہیں پتا اور کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. پھر اس نے اپنے ایک بیان میں کہا مصنف ابن شیبہ حدیث کی کتاب ہے جس میں یہ روایتیں ہیں. تو اسی میں حضرت حسن کی شادیوں والی روایتیں بھی ایک طرف کہہ رہے کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, حالانکہ یہ تو شیعوں نے لکھا ہے. شیعوں کی تاریخی کتابوں میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں. شیعہ عالم سے پوچھو وہ کہے گا ہاں ایسا ہے, ایک عامی کو نہیں پتا ہوگا, لیکن کوئی شیعوں کا مستند عالم ہو وہ کہے گا کہ حضرت حسن نے 100 سے زیادہ شادیاں کی, وہ شیعہ مانے گا, کیونکہ تواتر سے ثابت ہے یہ بات, اور حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں یہ چیزیں. اس سوال کا جواب سامنے جو چمچا بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ سوال پوچھنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. دوسرا سوال, اس نے کہا کہ رفع الیدین نہ کرنے کی جو حدیث ہے ترمذی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی, وہ ضعیف ہے 2 وجہ سے. ایک اس لیے کہ عبداللہ بن مبارک نے اس کو ضعیف کہا, دوسرا اس لیے کہ سفیان ثوری کی متدلیس ہے, وہ مدلس عن سے روایت کر رہے ہیں. اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ عبداللہ بن مبارک نے اس کو ضعیف نہیں کہا. ترمذی کا صفحہ ذرا غور سے پڑھ لے تو عبداللہ بن مسعود سے دوسری جو روایت ہے اس کو ضعیف کہا ہے, وہ والی اس نے اس کھاتے میں ڈال دی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات, سفیان ثوری اس درجے کے مدلس نہیں ہے جن کی روایت رد کر دی جاتی ہے, تدلیس کے درجات ہوتے ہیں. اس کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اور پھر میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, ایک نسخے میں صحیح اور ایک میں حسن. تم جس کو فالو کرتے ہو ناصر الدین البانی, انہوں نے اس حدیث کو کیا قرار دیا ہے؟ صحیح قرار دیا. پی گیا. سامنے جو چمچا بیٹھا ہے اسے اجازت نہیں ہے کہ 1 سال ہو گیا میرا یہ جواب دیے ہوئے, لیکن چمچے کو اجازت نہیں ہے کہ 1 سال سے میرا یہ سوال گھوم رہا ہے, اجازت نہیں ہے کہ یہ والا سوال مجھ سے بولو بھائی پوچھ لو, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا تھا کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی, عورت آہستہ صفا مروہ کی سعی نہیں کرے گی. اس نے کہا کہ یہ لو مفتی صاحب حوالہ, کلپ کا نام ہی یہ رکھا ہے. میری تصویریں لگا کے تو اپنے آپ کو پروموٹ کرتا ہی ہے. کبھی مفتی تقی صاحب کی تصویر لگی ہوگی, کبھی مولانا تعلیم میں, کبھی میری لگی ہوگی. تو اس کا میں نے سوال کہ کوئی حدیث نہیں, تو حدیث کے بجائے صحابہ کے آثار پیش کر دی. عبداللہ بن عمر کا ارشاد, اور وہ بھی ضعیف. ابن جریج مدلس عن سے روایت کر رہا ہے. اس سوال کا جواب سامنے جو چمچا بیٹھا ہے اسے پوچھنے کی اجازت. اور میں نے کہا تھا اس پر اجماع ہے کہ عورتیں مرد, امام حنیفہ بھی, امام شافعی بھی, امام مالک بھی, امام احمد حنبل بھی قائل ہیں. چاروں فقہ کی, چاروں ائمہ سے جو تواتر سے جو ان کی کتابوں میں نقل چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اجماع خود ایک دلیل ہوتی ہے,
اجماع امت خود کیا ہے؟ ایک دلیل ہے. اس کا جواب یہ دیا کہ دیوبندی بریلویوں کا اجماع ہے. اب یہ امام حنیفہ امام شافعی ایک دیوبندی بریلویوں کا، اور امام بخاری ایک روایت لے کر آئے کسی تابعیہ یا صحابیہ سے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی، بس اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں ہے. اب دیکھو امام بخاری کے الفاظ کہ وہ مردوں کی طرح پڑھتی تھی، اس سے پتہ چلا کہ اس زمانے میں عورتیں اور مردوں کی نمازیں الگ الگ تھیں. خود اتنی سینس ہوتی نا انجینئر میں، جو جس کو اللہ نے پنکھے ٹھیک کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اتنی سینس ہوتی تو کہتا یہی حدیث دلیل ہے کہ عورتوں کی نماز الگ ہے، مردوں کی الگ ہے. صحابہ تابعین، کیونکہ امام بخاری تابعین اور صحابہ کے دور کی بات کر رہے ہیں کہ وہ فلاں خاتون مردوں کی طرح پڑھتی تھی. ہاں تو پتہ چلا وہ دونوں، اگر وہ ہوتا تو کہتے ہیں بھائی جیسے سب پڑھتی تھی ویسے وہ بھی پڑھتی تھی، الگ سے کیا. تو نہ وہ مشہور شعر ہے نا، کہنے کا دل تو نہیں چاہ رہا لیکن کہہ رہتے ہیں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. وہ پڈا کیا نا کسی نے، بولا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. اور پوچھ لوں؟ ابے بہت سارے اور سوالات ہیں، دے مار 4.5 سوال در سوال در سوال بہت سارے ہیں، لیکن چھوڑو ابھی 3-4 کا جواب غلط دے گا. دیکھنا اگر ابھی جب اتنے چیلنج گئے نا تو پھر دیکھنا وہ چمچے کو بولا ہے اس نے کہ یہ والا نہیں، وہ یہ اس کو یوں کر کے گھما کے پوچھو. ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میں اس کو جو ای میل کرتا ہوں سوال میں، یا کوئی میں سوال بھیجتا ہوں تو یہ اس میں سے کاٹ چھاٹ کر کے اپنے حساب سے بنا کے اس کا جواب دیتا ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک حکیم صاحب وہ گئے کسی کے پاس، وہ ایک مریض حکیم صاحب کے پاس گیا، پھنسی تھی اس کے. حکیم صاحب نے دوا دے دی، اس نے کہا یہ دوا پھنسی ٹھیک کر دے گی؟ اس نے کہا نہیں. کہا پھر کیا کرے گی؟ یہ پھوڑا بنا دے گی. تو حکیم صاحب اس کو پھوڑا کیوں بنا رہے ہو؟ کہہ رہے اصل میں مجھے پھوڑوں کا علاج آتا ہے، پھنسیوں کا نہیں آتا. ارے پھوڑا بن جائے تو آنا میں ٹھیک کر دوں گا. تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو جس سوال کا جواب نہیں آتا تو آپ اس کو گھما کے ایسا بنا دیتے ہو جس کا جواب آپ کو آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شرارتی یہی کچھ کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو ایسے ہی ٹھیک ہے. تو کہاں سے کہاں بات. تو میسج ٹی وی کے بارے میں انہوں نے جو اول تو میسج ٹی وی کا اور ان کا جو آپس کا اختلاف تھا ختم ہو گیا، اب اس کو دوبارہ ہوا دینے کی ضرورت کیا ہے. باقی یہ ایک بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ لیپ ٹاپ پہ جو جن علماء کے چینل مانیٹائز ہیں ان کے فحش اشتہارات آ جاتے ہیں. تو ہم نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے. گوگل آپ کی ہسٹری دیکھ کے آپ کے حساب سے آپ کو اشتہار دیتا ہے. اگر آپ کے لیپ ٹاپ پہ فحش اشتہار آ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا لیپ ٹاپ غلط استعمال ہو رہا ہے، اس کو انسان کا بچہ بناؤ تو صحیح والے آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح والے آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا میرے بھائی، میں نے وضو کیا پھر نماز پڑھی، اس کے بعد دیکھا کہ میرے پاؤں کے نیچے کچھ چپکا ہوا تھا مٹی جیسا، کیا میری نماز ہو گئی؟ اگر وہ اتنا موٹا تھا کہ اس میں آپ کا غالب گمانے کے پانی نہیں پہنچا ہوگا تو نماز نہیں ہوئی، اور اگر آپ کا خیال ہے کہ پانی پہنچ گیا تھا تو نماز ہو گئی. یہ آپ کا خیال کا اعتبار ہوگا اس میں. جب فجر کی نماز قضا ہو جائے تو بعد میں فجر کی نماز ہاں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا احترام جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کرتے ہیں یہ پورا آ جانا چاہیے. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک عیسائیت کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں اس میں 99% مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا انہوں نے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی سمجھ. تبھی ملیشیا میں حضرت مفتی تقی صاحب جب جاتے ہیں، ہم جب ملیشیا جاتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب حضرت مفتی تقی صاحب جاتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان سے ملنے کے لیے ان کے ٹھکانے پہ جاتے ہیں. نہیں آ رہی بات. یہ وہی علماء دیوبند ہیں جن کے خلاف آپ صبح و شام بولتے رہتے ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتے ہیں. اور یہ بھی بات حضرت مفتی تقی صاحب بیٹھ کے کلپ نہیں بناتے کہ میرے سے ملنے کے لیے آیا. یہ تو ان کی نجی محفل کی ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کر دی، ورنہ وہ اس سے مستغنی ہیں. اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو کیش کرائیں، وہ تو اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ان کے لیے یہ سب چیزیں بہت چھوٹی ہیں. تو عرب علماء ان کی، عرب تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. اجمیوں کو تو عرب میں تو ایک عصبیت ہے، وہ تو اجمی کتنا بڑا عالم ہوگا عرب نہیں مانتے اس کو، ایک عصبیت ہے ان میں. لیکن حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب کی علمیت کا لوہا اللہ نے منوایا ہے، وہ ماننے پر مجبور ہوئے ہیں. یہ آئمہ حرمین، مسجد نبی کے امام، مسجد حرام کے امام اور سعودیہ کے بڑے بڑے قاضی، یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں. کئی دفعہ کیے انہوں نے، ان کی صحبت میں آگے بیٹھے ہیں. مجمع الفقہ الاسلامی جس میں
100 کے قریب ممالک کے علماء تھے, اس کے رئیس 5 سال رہے مفتی تقی عثمانی صاحب. مکہ جو مفتی تھے نا وہ حضرت مفتی تقی صاحب کے نائب رہے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ اللہ نے مقام کس کو عطا کیا؟ یہی بر صغیر کے علماء کو, جن کو دیوبند کہا جاتا ہے اور جن کے خلاف آپ صبح شام کیا بناتے ہو؟ کلپ. دوسرا جو جس تبلیغی جماعت کی آپ تعریفیں کرتے ہو وہ بھی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ پرسوں جو اہل حدیث آئے ملاقات کے لیے, کافی دیر ہماری گپ شپ ہوئی, وہ ایک بات کی انہوں نے کہا دیکھیں میں لندن میں رہتا ہوں, یہ فرقواریت یہاں ہے, پڈے بازی, وہ اہل حدیث, وہ بریلوی, وہ دیوبندی, وہ فلانا, وہ ٹانگیں چوڑی, وہ پتلی, زور سے ہاں پڈے بازی. اس نے کہا کہ ہمارے ہاں بچہ جب بگڑتا ہے نا لندن میں یا امریکہ میں, بچہ جب بگڑتا ہے تو ہمارے پاس تبلیغی جماعت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ہم یہ کلپ نہیں سنواتے کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور وہ قرآن و حدیث کے, وہ کہہ رہے اور بدتمیز بن جاتا ہے. وہ اس کو یہ کلپ سناؤ نا, وہ جھگڑے, وہ فلانا رف الیدین اور آمین اور فلانا اور ڈمکانا, کہہ رہے یہ نہیں, ہم اس کو کہاں بھیجتے ہیں؟ کہہ رہے درجنوں اختلاف کے باوجود ہمیں ملتی کیا ہے یار, ادھر بھیجو. تو یہ ظرف بھی کس کا ہے بھائی؟ ایک پوری دنیا. عرب بھیجتے ہیں, عرب سے جب اپنے بچے نہیں سنبھلتے کہاں بھیجتے ہیں؟ تبلیغ میں, چلا لگا کے آؤ, یہ نا. تو یہ ظرف یہ کون, کہاں سے اس کے تانے بانے دیوبند سے ملتے ہیں. پوری دنیا میں ایک ایسا نیٹ ورک بنا دیا کہ آپ کا بچہ بھی بگڑے گا, اللہ نہ کرے میرا بھی بگڑ جائے, تو مجھے ان کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ پہلے چلا لگوا لو, تھوڑا سا انسان کا بچہ بن جائے, پھر ٹانگیں چوڑی کرواؤں گا میں یا پتلی کرواؤں گا. وہ بات کی بات ہے, انسان کا بچہ تو بناؤ اس کو. بلکہ وہ تبلیغ میں چلا لگا کے یہ مسائل ہی نہیں رہتے اس کو. وہ کہتا ہے نماز پڑھو تکبیر اولا کے ساتھ, ان چیزوں پہ آتا ہے. وہ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ علماء کا احترام, مسائل کا علم علماء سے. تبلیغ میں ایک چیز سکھائی جاتی ہے, مسائل کا علم علماء سے, فضائل کا علم تبلیغ کے حلقوں سے. تبلیغ میں تو کہیں نہیں سکھایا جاتا مسائل کا علم انجینئر اور پروفیسر سے ہے بھائی, کہیں دیکھا آپ نے بھائی؟ علماء سے. وہ ایک اصول ہے بھائی, ہر چیز اس کے اہل سے ملے گی. تبلیغ میں بالکل مسائل نہیں بیان کیے جاتے بھائی. جس کو جس عالم پر اعتماد ہے اس سے مسئلہ پوچھے, دوسرے کے خلاف انگلی نہ اٹھے. کیسا بہترین خوبصورت اصول بیان کر دیا انہوں نے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو بہت زیادہ محنت ہے اس میں بڑا کردار حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتابوں کا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کی ریسرچ ہے جن سے انہوں نے, اور باقی بھی جو ہے وہ احمد دیدات سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے سیکھا. اور احمد دیدات کے تانے بانے بھی جا کے دیوبند سے ملتے ہیں. مولانا حبیب کیرانوی صاحب کی تحقیقات ہیں جن سے احمد دیدات نے فائدہ اٹھایا ہے. میں یہاں دیوبندیت کے پرچار کے لیے نہیں بیٹھا, میں تو صرف دفاع میں تو اللہ نے کہا نا کہ بول سکتے ہو. ہماری بلا سے کوئی دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. قیامت میں یہ سوال بالکل بھی نہیں ہوں گے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کے خلاف صبح و شام آپ بولتے ہو, اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو آپ نہ بنے دیوبندی, نہ آپ کریں, لیکن آپ ان کے یہ فضائل سیکھیں. اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے نبی کے نام کا کلمہ پڑھا اور یوں تھے اور وہ تھے, حضرت اقدس مولانا طارق مل صاحب انہیں مجدد ملت سمجھتے ہیں, انہیں وقت کا ولی اللہ سمجھتے ہیں. تو آپ کو چاہیے تھا نا کہ آپ جا کے ان سے پوچھتے کہ حضرت آپ میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں, تو ایکسکیوز می پلیز ایک سوال ہے آپ سے. آپ تو حضرت اشرف علی تھانوی کو اتنا نیک پرہیزگار سمجھتے, انہوں نے تو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے بھائی, انہوں نے تو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. تو مولانا پتہ ہے کیا کہتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب سے اس کا جواب جا کے پوچھو, یہاں آئے ہو چائے پینے کے لیے, عیادت کرو, پتلی گلی سے نکلو. وہ کبھی بھی رجوع نہیں کرتے کہ ہاں کلمہ پڑھایا تو تم چونکہ حق پرست ہو تم نے میرا چینل ڈی مونیٹائز کرا دیا, تمہارے کہنے سے میں نے چینل ڈی مونیٹائز کر لیا, اتنی حق پرستی ہے تم میں, تو اب تمہارے کہنے سے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں ولی اللہ سمجھنا چھوڑ دوں گا. نہ وہ کہیں گے انسان کا بچہ بن, ٹھیک ہے نا. اتنے بڑے بزرگ کو کیا کہہ رہا ہے جنہوں نے اتنا کام کیا, اور جو تو کہہ رہا ہے کلمہ پڑھایا, تو خود کامن سینس کی بات کر. ختم نبوت کا تو کام سب سے زیادہ انہوں نے کیا, ان کے شاگردوں نے کیا ہے. پوری دنیا میں جو تحریکیں چلی ہیں ختم نبوت کی, اس کی تو بنیادیں, وہ اگر نبی کو آخری نبی نہیں سمجھتے اور اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تو ان کے شاگرد ہوتے ختم نبوت کا کام کرنے والے, وہ یہ سمجھاتے آپ کو. لیکن آپ نے بڑی عقل مندی کی, اس قسم کے ٹاپک وہاں نہیں چھڑے, آپ کی بھی عزت ہوئی اور تمیز سے آپ باہر آ گئے, اور آپ کو ایک کلپ بنا کے یوٹیوب پہ اپنے سبسکرائبر بڑھانے کا موقع حضرت اقدس نے دے دیا. یہ ان کا ظرف ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟